الرحمن السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے ایران نے اسرائیل پہ بہت بڑا حملہ کیا اور کہا جاتا ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے ایران کا اسرائیل کے اوپر، اور کہا جاتا ہے اسرائیل نے بھی حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے ایران کی جو ہے آئل ریفائنری کہا جاتا ہے وہ تباہ کی، اور ایران نے بھی بہت زیادہ بڑا حملہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، واحد جو ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، اسلامی ممالک میں بھی دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں، تو سب سے بڑا جو ہے سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ حملے کرنے والا اسرائیل کے اوپر وہ ایران ہے۔ اور ایران کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا اب تک کا سب سے بہادر اسلامی ملک ہے، جو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے بات بھی کرتا ہے اور جو ان کے اوپر حملہ بھی کرتا ہے۔ اب تک کا سب سے بڑا حملہ جو ہے ایران نے جو ہے اسرائیل کے اوپر کیا ہے، اور اسرائیل کا بھی رد عمل آیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ایرانی سربراہ ہیں، فوج کے جو سربراہ ہیں، ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ ہوا ہے اور ان کی بھی جو ہے اس میں شہادت ہوئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے جہاں پہ جو ایرانی فوج کے سربراہ تھے، جہاں پہ مجھے بالکل اسی جگہ پہ وہ جو ہے میزائل داغا گیا اور اسی جگہ پہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس فلور پہ جس فلور پہ تھے اسی فلور پہ نشانہ بنایا گیا ہے اور اسی فلور میں وہ موجود تھے۔ تو آج کل کے دور میں اگر جنگ کرنی ہے اور کسی ملک کو ہرانا ہے اور آپ چاہتے ہیں مضبوط ہو، تو آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ تو ٹیکنالوجی کا ہونا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے جو ہوتا تھا تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی اور تلواروں سے جنگ لڑ کے پتہ لگتا تھا کون شخص کتنا بہادر، لیکن اب کا جو دور ہے 2025 جو چل رہا ہے وہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جس کے پاس جتنی اچھی ٹیکنالوجی ہوگی وہ جنگ بھی جیتے گا اور جو ہے سب کے اوپر حاوی بھی ہوگا۔ تو اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں وہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ایران کے اندر ایک فلور کے اوپر باقاعدہ اسی جس جگہ پہ وہ موجود تھے ایران کے فوج کے سربراہ، اسی جگہ پہ حملہ کرنا اور ان کو جو ہے وہاں پہ شہید کرنا، تو یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اور اس دور کی جو ٹیکنالوجی اس دور کے حساب سے یوز کرے گا وہی جنگ جیتے گا اور وہی آگے جائے گا۔ جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ سب کے سب جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہتھیاروں کے حساب سے اور جو ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے خود کو مضبوط کرے، کیونکہ آنے والا جو دور ہے یہ یہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور جس کے پاس جتنی اچھی ٹیکنالوجی ہوگی وہ اسی سے جو ہے جنگ جیتے گا اور مقابلہ کرے گا، اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی ممالک ہیں سب کے اوپر حاوی ہوگا۔ اگر آپ اسرائیل دیکھیں تو تعداد میں تو بہت زیادہ کم ہے، لیکن حاوی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی اس دور کے حساب سے اور ہر قسم کا ہتھیار ہے اس دور کے حساب سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کتنا زیادہ ظلم جو ہے فلسطین پہ بھی کر رہے ہیں، اور سارے اسلامی ممالک خاموش ہے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی اس کے ہتھیار استعمال کرے اسرائیل کے اوپر، تو وہ صرف اور صرف جو ہے ایران ہے، اور ایران کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یمن بھی ہے، اور اب جو کہا جاتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں افریقہ بھی جو ہے اس کے اوپر حملہ کرے گا۔ تو جو ہے ایران جیسا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور حملے بھی کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے ابھی جو ایران نے حملہ کیا وہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ جو ہے ایران نے اسرائیل کے اوپر کیا ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی شرم اور غیرت کھانی چاہیے، اور جو ہے ایران نے جس طریقے سے بہادری سے مقابلہ کر رہا ہے یہ امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی، تو اسی طریقے سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے حملہ کرنا چاہیے اور آپس میں جو اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اس وقت اسلامی ممالک جتنے بھی سب کو اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت، کیونکہ اگر آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، عراق کے ساتھ ہوا، بغداد کے ساتھ ہوا، مصر کے ساتھ ہوا، اور آنے والے ٹائم میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہوں گے ان کے اوپر سب کے اوپر یہ حملہ کریں گے اور سب کے ساتھ یہی کریں گے جو اس وقت فلسطین اور باقی لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں، اسرائیلی جو ہیں اور یہ امریکن جو کبھی بھی کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، اور تو لہٰذا کوشش یہ کریں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں جو ہے اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ اور سلیوٹ ہے ایران کو جس نے اس طریقے کا حملہ کیا ہے، اور اس وقت کا سب سے بڑا حملہ جو ہے ایران نے کیا ہے۔ اور اب آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے افریقہ بھی حملہ کرے گا، اور افریقہ کو تو اس بات پہ سلیوٹ ہے کہ اس نے امریکہ کے اور فرانس کے اور جتنے بھی جو اس طرح کے ملک ہیں ان کے جو سفارت خانے بھی خالی کروائے ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر دیکھا جائے، اگر اسرائیل سے کوئی اس وقت لڑ رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے، اور ایران بہت زیادہ بہادری سے لڑ رہا ہے، اور اب تک کا جو سب سے بڑا حملہ اسرائیل کے اوپر کیا ہے وہ ایران نے کیا ہے۔
تو ایران جو اپنی جدوجہد، اپنی طاقت اور اپنا جو ہے عزم جو ہے دکھاتا رہے گا، اور اسرائیل کو بتائے گا کہ پوری دنیا میں ہم واحد ملک ہیں جو آپ کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی تم مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرو گے یا ان کے اوپر ظلم کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایران کھڑا ہوگا، اور ایران واحد وہ ملک ہے جو اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے اور امریکہ کے سامنے بھی کھڑا ہے۔ صرف اور صرف اگر میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں اسلامی ممالک کے اندر صرف ایران ہے جو اس وقت جو ہے سینہ تان کے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ تو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو ایک ہونا پڑے گا اور سب کو مل کے جو ان یہودیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تھینک یو۔